سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 246۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد آئے، جب کہا ان کو ان کے پیغمبر نے، جب کہا انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے مقرر کر دیجئے ایک بادشاہ کہ جس بادشاہ کی مدد سے یا جس کے حکم سے ہم لڑیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ قالا، تو فرمایا پاک پیغمبر نے، حل عصیتم، کیا کہ اگر قریب ہی تم پر جہاد فرض کر دیا جائے، کتب علیکم القتال، اگر تم پر فرض کر دیا جائے جہاد، اللہ کے راستے میں لڑائی لڑنا، اللہ تقاتلو، تو تم نہ لڑو۔ قالو، تو انہوں نے عرض کی، وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیوں کر نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور ہماری دلیل اللہ کے راستے میں لڑائی لڑنے کی یہ ہے کہ ہم تو ہجرت کیے گئے، یعنی ہجرت پائے گئے اپنے گھروں سے، نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنی اولاد سے دوری اختیار کیے گئے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کیا گیا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کرنا، کفار سے مقابلہ کرنا، تولوا، تو وہ پھر گئے اس جہاد کرنے سے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے ہی باقی بچ گئے جہاد کے راستے پر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو۔ اس آیت کے اندر جس کا خلاصہ کچھ پیش کیا گیا، تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ مقرر کیے گئے جن کا اسم شریف تھا جناب طالوت۔ تو طالوت کو جنہوں نے، جس پیغمبر نے بادشاہ بنایا بنی اسرائیل کا، ان کا نام تھا حضرت اشمعیل علیہ السلام۔ تو یہ جو طالوت تھے نا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لمبا قد کاٹ دیا تھا، چہرے کے بھی بڑے حسین و جمیل شخص تھے، مال کے لحاظ سے اگرچہ غریبی تھے، غریبی میں تھے، یعنی غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ تو تین طرح کے اس وقت طبقے تھے۔ ایک طبقہ تھا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد کا، جن سے اللہ پاک نے سلسلہ نبوت کو آگے بڑھایا ہوا تھا، اور ایک تھا سلسلہ یہود کا، یہاں یہودی لوگوں سے بادشاہت کا سلسلہ چلا ہوا تھا، اور یہ تھے حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد سے، یہ جو آنے والے بادشاہ تھے، بادشاہت کا تاج پہننے والے تھے، جناب طالوت علیہ السلام۔ یہ بادشاہ تھے، یہ باقاعدہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن یہ حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد میں سے اور کافی غریب الوطنی کے دور سے گزرے ہوئے تھے۔ تو جب ان کو پیغمبر نے، حضرت اشمعیل علیہ السلام نے، جو کہ موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد بنی اسرائیل کے نبی بنائے گئے، پیغمبر بنائے گئے، انہوں نے جب فرمان جاری کیا کہ یہ آئندہ کے بعد تم پر بادشاہ ہیں، تو ان کو کھٹکا لگنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ تو کوئی امیر کبیر بندہ ہونا چاہیے، بڑے خاندان سے، شاہی خاندان سے ہونا چاہیے، یہ کیسا بادشاہ بنا دیا۔ حالانکہ ان کو بھی جو پیغمبر علیہ السلام نے بادشاہ بنایا وہ ویسے نہیں بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نشانیاں مقرر کی ہوئی تھیں، اور ان کو وقت کے پیغمبر کو، حضرت اشمعیل علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے ایک عصا دیا ہوا تھا، یعنی لاٹھی مبارکہ دی ہوئی تھی۔ وہ لاٹھی مبارکہ اس حوالے سے دی ہوئی تھی کہ جو بھی آپ بادشاہ بنائیں گے، جس کسی کو بنائیں گے بنی اسرائیل میں سے، اس شخص کا قد کاٹ آپ نے ناپتے رہنا ہے۔ یہ جو آپ کو عصا عطا کیا گیا، اس کے قد کاٹ ان کا برابر ہونا چاہیے، لاٹھی کے برابر ہونا چاہیے ان کا قد کاٹ۔ اور دوسرا یہ کہ ایک انگیٹھی نما ایک چیز دی گئی تھی جس کے اندر تیل ڈالا گیا تھا کہ یہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور آپ کے پاس کئی دنیا کے لوگ آئیں گے، بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے طبقات آپ کی خدمت میں تشریف لائیں گے۔ وہ جب، جس کو آپ نے بادشاہ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ وہ جب ہستی آئیں گی نا آپ کے پاس، تو یہ جو برتن کے اندر، انگیٹھی کے اندر یہ جو تیل ہے نا، یہ کھولنے لگے گا، جوش مارے گا۔ تو آپ اشارہ سمجھ جائیے گا کہ یہ جو اس وقت تیل کے کھولنے کے وقت آپ کے پاس جو شخص موجود ہوگا نا، آپ نے اسی کو بادشاہ بنانا ہے۔ اور حضرت طالوت علیہ السلام یہ دباغت کا کام کرتے تھے، چمڑے کا کام کرتے تھے، ان کے پاس بہت سارے کثیر تعداد میں گدھے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، قدرت نے یہ مشاہدات ہمیں کروانے تھے اس امت کو کہ ان کے گدھے گم ہو گئے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ پتہ کرتے، پوچھتے پچھاتے حضرت اشمعیل علیہ السلام کے دربار شریف میں آ گئے، ان کے گھرانے پر، دروازے پر دستک دی، آگے انہوں نے استقبال کیا۔
تو یہ ابھی پوچھ ہی رہے تھے کہ اشمعیل علیہ السلام کی نظر جناب طالوت علیہ السلام پر پڑی اور کہا لگتا تو ہے بڑے قد کاٹ لمبے کا ہے یہ شخص، بڑا سین و جمیل بھی ہے، اور ایک نشانی تو میں ظاہراً دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑے لمبے قد کاٹ کا ہے، اتنا میں نے کسی کا قد کاٹ دیکھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے فوراً سے وہ عصا مبارکہ اٹھایا اور ان کا قد ناپنا شروع کر دیا، تو ایک نشانی اللہ کی طرف سے پوری ہو گئی، وہ قد بالکل اس عطا کیے گئے عصا کے برابر تھا، یہ نشانی پوری ہوئی۔ دوسرا یہ کہ تیل کو دیکھتے ہیں تو تیل جوش مارنے لگا، تو انہوں نے بھانپ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے کہ مالک کائنات رب ذوالجلال نے جو ہمیں نشانیاں بتائی تھیں، دونوں نشانیوں کے معیار پر یہی شخص یہ پورا اترا ہے۔ تو انہوں نے ان کو بادشاہت دینے میں، یعنی بادشاہ بنانے میں، ان کی اناؤنسمنٹ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اب جب بنی اسرائیل والوں کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا کس کو بادشاہ بنایا؟ انہوں نے فرمایا کہ جناب طالوت علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے بادشاہت کا حق رکھتے ہیں، اور ہم بادشاہت کا حق نہیں رکھتے۔ اور اس آیت کے اندر جو ہے نا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ بنائیں تاکہ ہم لڑیں پھر دین کے دشمنوں سے، یہ اصل میں ان کا مقصود یہ تھا، لڑنا مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ بادشاہ کی اناؤنسمنٹ ہو اور ہم سے ہی ہو۔ یہود چونکہ بادشاہت کی بھی اہلیت رکھتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی اب بھی بادشاہ بنے گا تو پھر یہود قوم میں سے ہی بننا چاہیے۔ ان کو اصل میں یہ حسد کھائے جا رہا تھا، اندر کی گرمی مارے جا رہی تھی کہ ہمارے میں سے ہی کسی کا اعلان ہو جائے بادشاہت کا، تاکہ ہم کہیں کہ پھر بادشاہت اور امارت کے اعتبار سے، یعنی امیری کے اعتبار سے ہم میں اہلیت ہے تو پھر نبوت کی بھی اہلیت ہم میں ہونی چاہیے۔ تو وہ اس نبوت کو معاذ اللہ گھر کی لونڈی سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ بھی کوئی دہلیز کی باندھی ہوتی ہے، یہ کوئی عام دنیا کی ایک امارت ہوتی ہے، عہدہ ہوتا ہے، اور اگر ہمیں بھی مل جائے نبوت کا عہدہ تو کیا کمزوری ہے اس میں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام اور دیگر کثیر پیغمبران کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا ہے، کوئی اکا دکا نبی تو ہم میں بھی ہونا چاہیے نا۔ اصل میں یہ جتنے بھی لوگ یہ اللہ کے پیغمبروں سے، جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام سے، یا ان سے پہلے یا ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حسد کرتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ چلو ان میں دو چار بن جائیں، دو چار تو ہم میں بھی بننے چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ پھر یہ اگلی آیات کے اندر باری تعالیٰ کا اعلان ہوگا کہ نبوت کے لیے یہ جو معیار ہے نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا معیار ہوتا ہے، اور ان کی پسند کا اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی معیار ہے، وہ جس کو چاہے وہ دے دے۔ جیسے کہا نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ خدائے رب ذوالجلال کی چاہت ہے، وہ جس کو چاہت کے ساتھ منظور فرما لے نبوت کا تاج اس کو عطا فرما دے۔ یہ نہ تو کسی کے چاہنے سے ہوتا ہے اور نہ کسی نبی کے ہاتھ میں اس کی ڈوری ہوتی ہے کہ وہی اگلے نبی کی اناؤنسمنٹ کرے، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلسلہ ہے، اس کی مشیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس کو بنانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جب وہ بادشاہ اناؤنس ہوئے طالوت علیہ السلام، اور انہوں نے کہا آؤ لگو پھر میرے حکم پر، آگے لگو میدان عمل میں، اترو میدان کارزار میں، اور جہاد کرنا ہے اور لڑنا ہے۔ تو آپ نے قرآن مجید کی سن لی کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ انہوں نے نہیں جنگ لڑی، بہت تھوڑے سے طبقے ان میں سے رہ گئے۔ تو پھر ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اور اس سے پہلے کے حالات جو موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد تبدیل ہوئے کہ بہت سے لوگوں کو یہ جالوت ایک شخص تھا، پھر اس کی قوم تھی جس کو قوم عمالقہ بولا جاتا ہے، انہوں نے ان کو پھر زر غلام بنا لیا، یعنی ان کو اپنے نیچے دبا لیا، ان کے حقوق دبا لیے اور ان لوگوں کو دبا لیا، اور پھر ان سے اپنے کام کاج کرواتے۔ تو ان خلقت کو خدمت خلق کے معنی کے اندر لینے کے بجائے ان خلقت کو، اس رعایا کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو اس غلامی کے اندر پھر یہ زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کا سلسلہ طویل ہوا تاکہ تورات کتاب جس میں کئی جگہ پہ پھر تبدیلی بھی کی گئی، تعریف کی گئی، وہ بھی انہوں نے چھین لی، اور اس میں اپنی طرف سے پھر وہ تعریف کر کے تبدیلیاں کر کے لکھا ڈالا، یہ جائز ہے، جائز کاموں کو نجائز کہا گیا، نجائز کو جائز کہا گیا، حلال کو حرام کہا گیا، حرام کو حلال سے تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ پھر ساری ذلت و پستی آئی۔ تو پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، آیت نمبر 247 کے اندر، اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق چن لیا ہے تم پر، یعنی بعثہ کا معنی مبعوث کر دیا، مقرر کر دیا، لکم تمہارے لیے، طالوت ملکا، جناب طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا کر۔ اب ان کی سنیے گا کہ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جیسے ہمارے سیاست کا پنڈورا باکس دن رات کھلا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے طبقے میں سے، ہماری آل اولاد میں سے چیئرمین بھی اسی سے، وائس چیئرمین بھی اسی سے، صدر بھی اسی سے، اور وائس پریزیڈنٹ جو نائب صدر ہوتا ہے وہ بھی اسی سے۔ تو یہ گھر کی لونڈیاں بنائی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ جو عہدہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے،
تو دنیا کے اندر یہ جو سیاست کے عہدے ہیں یا خدمت خلق کے حوالے سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے عہدے دیے ہوئے ہیں، یہ مالک کائنات کی امانت ہیں اور اس کی مشیت کے مطابق بندے کو چلنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بادشاہت ہمارے پاس ہے تو نبوت بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو کہنے لگے قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کہنے لگے کیسے ہوگا، انا استفہامیہ ہے، یعنی یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ تعجب کے طور پر بندہ سوال کرتا ہے، یہ تعجب کے انداز میں انہوں نے کہا کیسے عطا ہوگی، یکونو کا معنی ہونا، تو یہاں پہ سمجھنے کے لیے ایک اردو کا ہم لفظ ایڈ کر رہے ہیں، انا یکونو کیسے عطا ہوگی اس کو بادشاہت ہم پر، یعنی کیسے وہ بنے گا ہم پر بادشاہ، یہ لفظی ترجمہ۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ، حالانکہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، احق کا معنی صرف حق رکھنا نہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں، اس میں تفصیل کا یہ صیغہ ہے، بالملکی بادشاہت کا، منہ اس سے، کس سے، طالوت سے، طالوت کی بنسبت تو ہمارا حق زیادہ ہے بادشاہت کا۔ اب انہوں نے معیار کیا بنایا ہوا تھا، وہ معیار سنیں۔ انہوں نے معیار یہ بنایا ہوا تھا کہ بادشاہت لینے کے لیے کیا چیز پاس ہونی چاہیے، کہنے لگے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، حالانکہ نہیں دی گئی اس کو وسعت مال میں سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مالی اسامی مضبوط ہونی چاہیے، بادشاہ وہ ہونا چاہیے جو ٹھیک ٹھاک مالدار ہونا چاہیے، صاحب ثروت۔ قال ان اللہ اصطفاہ، پیغمبر نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو تم پر چن لیا ہے۔ اصطفیٰ کا معنی چن لیا، یہ جو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں مصطفیٰ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تم پر۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، انہوں نے معیار کیا بیان کیا، مال و ثروت کا، جاہ و جلال کا، اور پیغمبر کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کا معیار کیا ہوتا ہے بادشاہت کے لیے، وزادہ بسطۃ، اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ وسعت دی ہے، بسطۃ کا معنی وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، زیادتی دی ہے، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں، جسم چونکہ بہت لمبے قد کاٹ کے مالک تھے تو اس لیے یہاں سے جسم وہ مراد ہے، اور علم سے مراد وہ نبوت کا علم مانا نہیں لینا، وہ اللہ کے پیغمبروں کے لیے، صاحب نبوت کے لیے خاص ہوتا ہے نبوت کا علم۔ یہاں سے جو علم مراد ہے نا وہ علم شریعت ہے، نبی کے یہ پیروکار تھے، امتی تھے، مگر ان کو جو علم عطا کیا گیا وہ نبوت کا، رسالت کا علم نہ تھا، بلکہ وہ شریعت کا علم تھا۔ شریعت کا علم غیر نبی کو بھی عطا ہوتا ہے، اور یہ جو نبوت کا اور رسالت کا علم، یہ جو رسول کے اور نبی کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، سرفراز کیے جاتے ہیں، یہ ان کی خاصیت ہے۔ غیر نبی کو، جو نبی نہ ہو، اس کو رسالت کا علم نہیں دیا جاتا، نبوت کا علم نہیں دیا جاتا۔ جو کوئی نبی کو کسی کو ظاہراً نبوت پر سرفراز نہ سمجھے لیکن کہے کہ اس کو نبوت جیسا علم عطا کیا گیا، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ پھر نبوت کے درجے کے اندر گستاخی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا علم بھی جو رسالت کا علم ہے، نبوت کا علم ہے، یہ بڑی گہری بات ہے۔ آج کل لوگ کئی کہہ دیتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ کیا ملکہ رکھتا تھا علم کا اور قدرت کا، یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کے علم سے موسیٰ کلیم علیہ السلام کے علم کی یاد آنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی جھلکیاں ملنے لگی۔ تو یاد رکھو کہ خلفائے راشدین کے بارے میں بھی حتیٰ کہ اگر کوئی اس طرح کی مثال دے تو سمجھو کہ نبوت کی گستاخی ہو گئی۔ اس لیے یہ بڑا محتاط یہاں پہ وہ عمل اور رویہ اختیار کرنا ہے، لب و لہجہ اختیار کرنا ہے، بہت ہی محتاط۔ یہ سمجھیں کہ پل صراط ہے عقیدے کا، بندے نے یہ لفظ استعمال کیا نہیں اور بندہ گمراہ نہیں ہوا۔ اس لیے یہاں پہ علم سے مراد کوئی یہ دلیل نہ بنا لے کہ دیکھو نا پھر نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے علم کی بات کی تو یہاں سے نبوت جیسا علم ہے، نہیں، شریعت کا علم مراد ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنی بادشاہت، یعنی اپنی بادشاہت، اپنا ملک، کیا مطلب دنیا کی بادشاہت، اپنا ملک عطا فرمائے من یشاء، جسے چاہے یا جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ تو ان کے حصے میں یہ آ گئی، بادشاہت آ گئی۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے پھر آگے ضد کی، اصرار کیا، جیسے پیچھے کہا نا کہ خدا کو تب مانیں گے ارین اللہ جہرتن، جب تک کہ ہمارے سامنے نہ آ جائے خدا، بتوں کی طرح۔ یہ بنی اسرائیل کی عجیب عجیب ضدیں رہی ہیں۔ من و سلوا دیا گیا تو کہا یہ کھا کھا کے تو تنگ آ گئے ہیں، اب سادہ سا کوئی غذا ہونا چاہیے، سبزیوں میں سے ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اعلیٰ کو کھانے کو چھوڑ رہے ہو جو آسمانی کھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کیا گیا، اس کو چھوڑ رہے ہو، اور آرام سے کھانے دنیا کے ذلت و پستی والے یہ کھانا چاہتے ہو۔ اسی طرح خدا کو دیکھنے کا انہوں نے کہا کہ خدا ہمارے سامنے آئے، اور کبھی کہا جیسے موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے، ہمارے ساتھ بھی کلام پورا کرے نا اللہ تعالیٰ، کوئی بولے تو صحیح، کو گفتگو تو سنائے تو پھر ہم خدا کو مانیں گے۔
تو یہاں بھی اس بنی اسرائیل قوم کی ایک عجیب سی یہ ضد رہی، کہنے لگے اچھا چلو مان لیا فرض محال، یہی بادشاہ بنائے گئے، ہمیں کوئی آپ نشانی بتائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی یہاں پہ ظاہر کی گئی۔ وہ کیا، آیت کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں۔ اور فرمایا ان کو ان کے پیغمبر نے، یہاں سوال نہیں ہے ان کا، جواب ہے کہ نشانی بتائی گئی، پیچھے ان کا سوال پوشیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں معذوف، یعنی عبارت کے اندر حذف ہے، وہ ہم نے لنک سمجھنا ہے کہ وہ یہ جواب کیوں آیا، اصل میں ان کے سوال کے بعد جواب آیا۔ انہوں نے کہا اچھا مان لیا کہ وہ بادشاہ بنائے گئے، پیروی بھی کریں گے، جو کہے گا مانیں گے، جہاد کا کہے گا جہاد بھی کریں گے، چلو پہلے نہیں کیا، ہمیں کوئی نشانی بتائی جائے۔ تو فرمایا پیغمبر نے ان کو، ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی نشانی بادشاہت کی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت۔ تابوت ہماری نقطہ نظر سے تو وہ ہوتا ہے نا جس میں میت کو، ڈیڈ باڈی کو بند کرتے ہیں، لکڑی کا وہ تابوت۔ تو یہ شمشاد ایک لکڑی ہوتی ہے، شمشاد، جیسے ہم کہتے ہیں نا کیکر کی لکڑی، فلاں درخت کی لکڑی، شیشم کی لکڑی، شمشاد ایک لکڑی تھی، یہ اس لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا۔ اور اس کی چوڑائی اور لمبائی پھر لکھی گئی دین متین کے اندر کہ لمبائی اس کی تھی تقریباً کوئی 3 ہاتھ کے برابر، اور چوڑائی تھی، یہ چوڑا تھا 2 ہاتھ کے برابر۔ اور اس میں کیا تھا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں سکون ہوگا تمہارے رب کی طرف سے۔ اب وہ سکون کیا تھا کہ جب جنگیں لڑتے تھے نا موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یا کوئی بھی پیغمبر، تو یہ اس تابوت کو، بند نما تابوت کو، لکڑی کے باکس کو یہ آگے رکھ دیتے تھے۔ یوں سمجھے کہ پیغمبر کے ساتھ یہ باکس بھی دین والوں کی، حق والوں کی قیادت کیا کرتا تھا، اس کو رکھ دیا کرتے، اور اس کے وسیلے سے یہود نے بھی دعائیں مانگی، پیچھے ہم نے پڑھا ہے پارہ نمبر 1 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان دعاؤں کی بدولت فتح یابی عطا فرمائی۔ تو یہ اس کے اندر ایک خاصہ تھا، وہ خاصہ کیا تھا کہ یہ تب تک لڑتے رہتے جب تک بے حرکت ہو کے صندوق پڑا رہتا، صندوق وہاں پہ رکا رہتا، جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہتا، صندوق خود بخود آگے چل پڑتا، اس میں حرکت آ جاتی، یہ آگے چل پڑتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا کہ اچھا اب جنگ زوروں پر ہے، یا جنگ عام سے طور طریقے سے لڑی جا رہی ہے، جنگ کے اختتام کا وقت آ گیا، یہاں سے آگے کوچ کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کے اندر خاصیت تھی۔ اور کیوں خاصیت تھی، یہ پھر ہمارے عقیدے کو، نظریہ اہل سنت کو اور نظریہ اہل حق اہل محبت کو ثابت کرنے کے لیے مزید دلیل آ رہی ہے۔ فیہ سکینۃ، اس میں سکون ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی دلوں کا چین، وبقیۃ، اور باقی، مما، اس میں وہ کچھ ہوگا، تارا کا جو کچھ چھوڑا، آل موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل نے، وآل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کی آل نے۔ وہ کیا چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مشہور ہے نا، وہ اس کے اندر رکھا ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جوتے مبارکہ نالین شریف وہ بھی اس صندوق کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارکہ بھی اس کے اندر رکھا ہوا تھا۔ وہ اگرچہ غیر معروف ہے، اتنا مشہور نہیں ہے عصا ہارون علیہ السلام جتنا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مشہور ہے۔ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس میں امامہ شریف کا کپڑا رکھا ہوا تھا، اور اس میں ان کے کھانے پینے کی، غذا کی، من جملہ خوراک کی چیزیں وہ رکھی ہوئی تھی، اور ان کی برکت سے پھر اس صندوق کو اللہ تعالیٰ نے تقویت دی ہوئی تھی۔ تو یہاں سے ہمارا کیا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قبول تو اللہ کی ذات ہی کرتی ہے، اور عطا فرمانے والی بھی اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں ولی کے پاس یا فلاں متبرک چیز کے پاس کیا اثر ہے کہ تم ان کو بڑا اپنے قریب رکھتے ہو، اور ان کی نسبتوں کا حیا کرتے ہو، ان کے آداب ملوز خاطر رکھتے ہو، ان کا پاس بجا لاتے ہو، اس چیز کے اندر کیا ہے، وہ کوئی خدائی طاقت تو نہیں ہوتی، خدا کو بس مانو، خدا کی عبادت کرو۔ تو ہم اس میں بہت ساری مثال دیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارکہ کا ذکر ہے نا قرآن مجید میں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ تو وہ کیا تھا، وہ خدا تو نہیں تھا، قمیص مبارکہ تو نبی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کے والد گرامی کو بینائی عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عصا مبارکہ ہے، لاٹھی مبارکہ، وہ خدا تو نہیں ہے، وہ تو غیر خدا نبی کی وہ چیز تھی، اور ان کے ہاتھ مبارکہ کے اندر وہ رہی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کثیر قسم کی برکتیں عطا فرمائی۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی انگشتیں مبارکہ اور اپنے بال مبارکہ، حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے یہ کہ وہ آپ ڈال کے اپنے منہ مبارکہ باہر نکالتے، اور وہ بیماروں کو، سیاستہ کے اندر باقاعدہ یہ واقعہ موجود ہے، وہ بیماروں کو عہد نبوی شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر شریف کے اندر وہ پیالے کا پانی پلایا جاتا، اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرماتا، کثیر تعداد میں اسی طرح بہت سارے۔ تو اب اس باکس کے اندر وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اس سے تو شرک ہو جاتا ہے، اور آپ اپنی لائن اور سمت اور پٹڑی تبدیل کر لیتے ہو اور خدا سے دور ہو جاتے ہو، تو خدا سے اگر دور ہونا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں نہ عطا فرماتا۔
اور اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا سکینۃ من ربکم، اس میں سکون ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، دلوں کا چین ہوگا. تو دلوں کا چین اللہ کی متبرک چیزوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ کی مقرب چیزوں کے اندر ہوتا ہے. جو اللہ کے رستے سے دور کریں ان چیزوں کے اندر دلوں کا سکون کیسے آ گیا؟ تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ چیز بھی کیا تھی، چیز اور تو کوئی نہیں تھی. عصا تھا، امام شریف کا کپڑا تھا، نالین مبارکہ تھے، کھانے پینے کی چیزیں تھیں. اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تورات شریف رکھا کرتے تھے. یعنی وہ جتنے بھی صحیفے تھے ان میں تعریف ہو گئی یا بغیر تعریف ہوئے، وہ آپ تورات شریف کو اس کتاب کے اندر باکس کے، اس تابوت کے اندر، اس صندوق کے اندر، باکس کے اندر آپ محفوظ رکھا کرتے. اور پھر بعد میں انہوں نے اس صندوق کی بھی ناقدری کی، بنی اسرائیل والوں نے اس صندوق کی ناقدری کی. اب وہ صندوق کہاں گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. بعض نے کہا کہ وہ جو عمالقہ کی قوم تھی نا جالوت کی طرف سے، حضرت جناب طالوت علیہ الصلوۃ والتسلیم بادشاہ مسلمانوں کے، ان سے جو لڑنے آئے تھے، انہوں نے جنگی طور پر جب ان پر فتح حاصل کی نا، کامیابی حاصل کی اس بنی اسرائیل قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، آزمائش تھی. تو وہ فتح یاب ہوئے تو انہوں نے ان سے سب سے پہلے صندوق ہی چھینا. ان کو پتا تھا کہ اس صندوق کی وجہ سے یہ بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو وہ پھر صندوق کی انہوں نے بڑی بڑی بے ادبیاں کی. ان کے بت تھے، انہوں نے نیچے صندوق کو دفنایا اور پھر بت کو انہوں نے اوپر جا کے لا کھڑا کیا. اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ رات کو سوئے نا تو صبح جو تھا وہ صندوق اوپر تھا اور بت نیچے تھا. تو پھر انہوں نے مسلمان قوموں میں سے اور بعض نے کہا یہودی قوموں میں سے انہوں نے ایک بی بی قید کی ہوئی تھی. اس بی بی نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ جو تم پر ہے نا. عذاب کیا تھا کہ وہ جو بھی بندہ اس بت کی پوجا کرنے آتا نا یا اس صندوق کی رکھوالی کرنے آتا، اللہ تعالیٰ نے چوہوں کی ایک قسم پیدا کی ہوئی تھی. وہ چوہے رات کو شروع کرتے اور صبح تک بندے کا جو سینہ تھا، بندے کا جو پیٹ تھا وہ کھا جاتے، اس کی چربی تک نکال لیتے. تو اب وہ عذاب سے تنگ آ گئے کہ کیا کریں، کس کو اس کی ڈیوٹی پر، حفاظت پر معمور کریں. تو اس بی بی نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا، ہنر بتایا، فن بتایا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس صندوق کو ہوا کے حوالے کر دو یا دریا برد کر دو، سمندر برد کر دو، اور اس کی یہ جو بے ادبی کر رہے ہو، کبھی بتوں کے نیچے دبا کر رکھتے ہو، کبھی اس پر محافظ مقرر کرتے ہو، سیکورٹی گارڈ، اگر تم اس تابوت کو آزاد کر دو اور خدا کے سمندر کے پانی کے حوالے کر دو تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تم اس چوہوں کے عذاب سے بچ سکتے ہو. اور بالآخر انہوں نے ایسے ہی کیا. اور بعض روایات کے اندر ہے کہ یہ صندوق بھی جنت کی طرف سے آیا، اور اکثر روایات کے اندر ہے کہ یہ صندوق جب جنت کی طرف سے آیا نا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ شروع ہوا، پھر حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر پہنچتے پہنچتے اللہ کے پیغمبران میں سے ہوتا ہوا یہ صندوق جناب موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچا. بہرحال یہ بہت بڑی اللہ کی نشانی تھی. اور اس کی ایک اور بڑی نشانی جو آیت کے آخر میں آئی کہ تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے. عام کوئی بندہ نہیں ہوگا اس کی دیکھ بھال کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پاکیزہ صندوق پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے. ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں، یعنی اس میں سے کئی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو اس تابوت میں، یا کہہ سکتے ہیں کہ طالوت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی میں، یا پھر یہ تھا کہ یہ جو پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں انہوں نے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا ہے، ان کی بادشاہ بنانے میں، اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی تقدیر کے فیصلے وہ تدبیر کو سمجھ نہیں آ سکتے. قدرت کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ عام انسانوں کو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتے. انسان کہہ رہے تھے کہ مالدار اسامی ہونی چاہیے، بادشاہ اس کو ملنی چاہیے، پھر جنگ لڑیں گے، پھر پیروی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا نظام عطا فرمایا. اسی طرح ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جناب رسالت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان یہ ہے کہ آپ در یتیم ہستی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کے ماں باپ زندہ تھے، جن کے سروں پر باپ کا سہارا تھا، ماں کی شفقت موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہے وہ دے دے، بادشاہت دے دے، جس کو چاہے نبوت دے دے. اس لیے انسان کو اس آیت سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے، مقصود یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، فیصلہ سمجھ میں آئے تب بھی، فیصلہ نہ سمجھ میں آئے تب بھی. تو جو لوگ الٹ پلٹ کرتے ہیں نا معاملات، یا اپنی تدبیر کو تقدیر کے فیصلوں پر غالب کرنا چاہتے ہیں، پھر ان پر ایسی ہی عذاب آیا کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل والوں پر عذاب آیا تھا. لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. باری تعالیٰ اپنے کرم کا صدقہ حاضری کو قبول فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، امت کے گناہوں کی بخشش فرما، نیک صالحین کی سنگت اور ان کی قربت نصیب فرما. اپنے دین کی اتباع کرنے والوں
کی ہمیں محبت اور ذوق شوق عطا فرما، احکامات شریعہ کی پاسداری پابندی کی ہمت و طاقت عطا فرما، بیمار مسلمانوں کو بیماریوں سے شفا عطا فرما، سننے سنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، ہر ایک کی پریشانی دور فرما، ہر ایک کی جائز حاجات مرادیں ضرورتیں اپنی رحمت سے پوری فرما، امت کو اتفاق و محبت عطا فرما، الہ العالمین اپنی آخرت کی فکر عطا فرما، ہمارے فوت شدگان ہمارے والدین کے لیے ذریعہ نجات و فلاح بنا، بار بار مکہ شریف مدینہ شریف کی حاضریاں مقدر فرما، مظلوم امت کی مدد فرما، جو تیری دستگیری کے لیے تیری مدد و نصرت کے لیے طالبین ہیں، تمنائی ہیں، شدائی ہیں، یا الہی ان کو امداد و نصرت کے غیب سے خزانے اور اسباب جاری فرما، بے روزگار ہیں تو حلال روزی عطا فرما، صاحب روزگار ہیں تو روزی میں بے مثال برکت عطا فرما، آنے والوں کی من جملہ حاجات پوری فرما، ان کی آل اولاد میں سے جو کوئی بیمار ہے اسے صحت یابی مقدر فرما، قبر و حشر کی منزلیں ہم پر آسان فرما، حکمت و نور کی برسات نازل فرما، الہی تدبر اور صبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ دین متین کا پیغام برحق عام کرتے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔